پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم حاضرین و سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم۔ سورہ نساء کی جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر محافظ و منتظم مقرر کیا گیا ہے۔ گھر کے اندر مرد کو محافظ و منتظم عورتوں کے لیے اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں، اس کی معقول وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کی وہ بھی وجہ ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بنا دیا، بس بنا دیا، لیکن اللہ نے بھی اس کی معقول وجہیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کیونکہ مرد جو ہیں ان کے ذمہ ہم نے نان اور نفقہ، اپنی بیوی کا اور بچوں کا خرچہ اور نان نفقہ اس کا ذمہ ہے، تو جو خرچ کرنے والا ہو اس کو سربراہ تو ہونا چاہیے، جو دینے والا ہے اسے سربراہ ہونا چاہیے، یہ تو عقل کہتی ہے۔ لینے والے کی بجائے جو دینے والا ہوتا ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ اختیارات دیے جائیں اور اسے وہ مقام دیا جائے جس مقام پہ بیٹھ کے وہ پورا نظم و نسق چلائے۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فطرتاً انسان کو، انسانوں میں سے اور مردوں کو عورتوں پہ ایک لحاظ سے جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائے۔ فضل اللہ بعضهم علی بعض، جس طرح اللہ پاک نے حیوانوں کے اوپر انسان کو فضیلت دی ہے، تو انسانوں میں سے بعض انسانوں پر بعض انسانوں کو وہ فضیلت دی ہے، جس طرح کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ رسول ہونے میں سارے رسول برابر ہیں، لیکن ہم نے رسولوں میں سے بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ رسول ایسے ہیں، عام رسول یہ ہے کہ ان کے اوپر فرشتہ وحی لے کے آتا ہے، لیکن کچھ ایسے رسول ہیں ان سے ہم خود کلام کرتے ہیں، تو فضیلت ہو گئی۔ اس کلام کی جہت سے کلام ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرنے والے رسولوں کو دوسرے رسولوں سے بذریعہ جبریل اللہ سے کلام کرنے والوں پر فضیلت ہو گئی۔ نبی ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن کلام کی جہت سے فضیلت ہو گئی۔ اسی طرح مرد اور عورت انسان ہونے میں بالکل برابر ہیں۔ یہ قطعی دو لفظی بات ہے کہ مرد اور عورت انسان ہونے میں تو بالکل برابر ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا فضل اللہ بعضهم علی بعض، لیکن جس طرح ہم نے بعض مردوں کو بعض مردوں پر فضیلت دی ہے، حیوانوں پہ انسانوں کو فضیلت دی ہے، اور انسانوں میں سے بعض انسانوں کو کئی لحاظ سے مختلف لحاظ سے مختلف انسانوں میں فضیلت دی ہے، اسی طرح ہم نے انسانوں میں سے عورتوں پر مردوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور اس قدرتی جو وظائف ہیں، ان وظائف کی بنیاد پہ اللہ پاک نے مرد کی یہ ذمہ داری لگائی ہے، عورتوں کی یہ ذمہ داری لگائی۔ مثلا عورتیں ہر ماہ بیمار ہو جاتی ہیں، مرد نہیں ہوتا۔ عورتیں بچہ پیدا کرتی ہیں، مرد نہیں کرتا۔ ہر لحاظ سے یہ ایک جہت ہے، اس جہت سے مرد کو فضیلت حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایک پیدائشی طور پہ فطری طور پہ اللہ پاک نے اسے تفوق عطا فرمایا۔ اور پھر تیسری وجہ یہ ہے
کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد کماتا ہے اور کما کے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ ایک تو اسے فطری کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عورت پہ زیادہ فضیلت دے رہی ہیں، پیدائشی طور پہ، جسمانی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے اور جسمانی وظائف کے لحاظ سے مرد کو عورت پہ فضیلت ہو رہی ہے، اور دوسری فضیلت جو ہے وہ معاشی لحاظ سے ہے، مالی لحاظ سے، کہ مرد دے رہا ہے اور عورت وصول کر رہی ہے، تو دینے والوں کو فضیلت ہونی چاہیے یا لینے والے کو فضیلت ہونی چاہیے؟ دینے والے کو ہونی چاہیے۔ جو دیتا ہے بات تو اس کی چلے گی، جو لیتا ہے اس کی کیا بات ہے؟ اور پاکستان امداد لیتا ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب سعودیہ سے پیسے لے کے آئے ہیں، تو جس سے لیا جاتا ہے پھر بات تو اسی کی مانی جاتی ہے۔ تو مرد کو ایک لحاظ سے، ایک جہت سے فضیلت فطرتاً اللہ نے عطا فرمائی، اور دوسرا مال کے لحاظ سے، کیونکہ یہ مال خرچ کرتا ہے اور وہ وصول کرتی ہیں، اس لیے یہاں بھی اس لحاظ سے بھی فضیلت ہو گئی ہے، لیکن انسان ہونے میں دونوں برابر۔ اور یہ بات بیان کرنے کے بعد، اور یہ بالکل سادہ سی بات ہے، آپ کوئی فیکٹری لگاتے ہیں، کوئی کارخانہ بناتے ہیں، کوئی ادارہ بناتے ہیں، کوئی محکمہ بناتے ہیں، تو اس میں ایک کوئی ہیڈ تو مقرر کرتے ہیں نا، ایک اس کا آپ چیف مقرر کرتے ہیں، اس کے نیچے جتنے مرضی آپ بنا لیں چھوٹے چھوٹے، نائب صدر تو ایک ہی ہوتا ہے، تو وہ ایک صدر ہونا چاہیے۔ کوئی دنیا کا ادارہ ایک ہیڈ کے بغیر نہیں چل سکتا، تو گھر بھی ایک ادارہ ہے تو یہ ہیڈ کے بغیر ہی چل جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا گھر کے ادارے کو بھی چلانے کے لیے اللہ نے اس انسانوں میں سے اس انسان کو، یعنی مرد کو ہیڈ مقرر کیا ہے جو جسمانی لحاظ سے بھی اس عہدے کا حقدار ہے اور مالی لحاظ سے بھی اس عہدے کا حقدار، اور یہ بالکل عقلی اور معقول بات ہے۔ اور یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا اچھی عورتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا اب عورتیں یہ نہ سوچیں کہ یہ مرد کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، نہ، یہ جو عورت سوچے گی وہ مسلمان کوئی نہیں، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ یہ مغربی عورت کی سوچ تو ہو سکتی ہے، مسلمان عورت کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا فالصالحات، نیک بیویاں، اے عورتوں تم بیوی کے روپ میں نیک بیوی بن کے رہو۔ فالصالحات، نیک بیویاں، قانتات، فرما برداری کرنے والی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، مرد کی غیر موجودگی میں اپنی اس عزت کی حفاظت کرنے والی جو جس کا حکم دیا اللہ نے کہ حفاظت کرو۔ یہ نیک بیویوں کی صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری اختیار کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں عزت کی حفاظت کریں، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کریں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، عزت کی بھی حفاظت کرے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اور سرکشی کا اندیشہ ہو، فعظوہن، تو انہیں اچھے طریقے سے سمجھاؤ۔ سمجھ آئیں تو
تو فابہا، اگر کوئی عورت نافرمانی کر رہی ہے تو اسے مرد کو چاہیے کہ اٹھتے ہی ڈنڈا سوٹا ہاتھ چ نہ پھاڑ لے. فاعظوہن، ان کو اچھے طریقے سے نصیحت کرو، سمجھاؤ. اگر سمجھ جائے تو معاملہ ختم، نہ سمجھے تو وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو ان کے بستر پہ چھوڑ دو. خاوند کو اپنا بستر علیحدہ اور بیوی کا بستر علیحدہ کر دینا چاہیے. سمجھ جائے، اگر عقل مند ہوگی تو سمجھ جائے گی اور اطاعت شعار ہو جائے گی. اگر نہ سمجھ ہوئی تو پھر مار کھائے گی. وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر نہ سمجھے تو پھر اسے مارو. اور حدیث پاک میں مارنے کا بھی مارنے کی پوری وضاحت فرمائی گئی ہے کہ منہ پہ نہیں مارنا، زخمی نہیں کرنا. جو بے حیا عورت ہوگی اس کی آپ ٹانگ بھی توڑ دیں گے تو وہ نہیں سمجھے گی، اور جو حیا والی ہوگی، غیرت والی ہوگی، وہ ایک آپ اس کی پشت پہ ایک اگر تھپڑ بھی ماریں گے تو وہ سمجھ جائے گی کہ یہ کام خراب ہو گیا. تو بے تکا حیوانوں کی طرح نہیں مارنا، انسانوں کی طرح مارنا، سمجھانے کی نیت سے. فَإِنْ أَطَعْنَ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کسی مرحلے پر بھی، یہ مراحل ہیں، مختلف مراحل ہیں، کسی مرحلے میں بھی اگر وہ سمجھ جائیں، اطاعت شعار ہو جائیں، تو پھر خواہ مخواہ بہانے بنا بنا کے نہیں مارنا. یہ بالکل غلط کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ غلط طریقہ ہے کہ معمولی باتوں پہ عورتوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل ظالمانہ طریقہ ہے. اگر ہانڈی میں نمک کم ہو گیا ہے تو پھر بھی مار، اگر کپڑے استری ہونے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے تو پھر بھی مار. یہ انتہائی احمقانہ اور غیر مہذبانہ طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے. اور یہ جو مارنے کی بات ہو رہی ہے نا، یہ انتہائی درجے کا جرم ہے. اگر کوئی عورت بغاوت کر جائے اور ناجائز سلسلے شروع کر دے تو پھر مارنا ہے، اور وہ بھی یکدم سیدھا مارنا نہیں، بلکہ مختلف مراحل گزرتے مار تک پہنچنا ہے. اگر تمہاری بیوی گھر سے باہر جھانکا تانکی شروع کر دے، کوئی نجائز تعلقات بنا لے، سیدھی سی بات ہے، تو پھر یہ کرنا ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی گھر کی چیزیں ہیں ان پہ یہ نہیں کرنا. یہ انتہائی جرم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی جرم اگر کر لے تو پھر سب سے پہلے اسے سمجھاؤ، نہ سمجھے تو ان سے بستر الگ کر لو، پھر بھی نہ سمجھے تو پھر مارو. مار آخری حرب ہے. اٹھتے ہی پہلے نمبر ڈنڈا سوٹا نہیں، ڈنڈا سوٹا مار جو ہے وہ آخری آپشن کے طور پہ مار استعمال کرنی. جب کوئی حل نہ رہے تو پھر مار ہے. اور یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں یہ کس جرم میں؟ جب تمہاری بیوی تمہیں یقین ہو کہ یہ کوئی غیر مہذب حرکتیں اس نے شروع کر دی ہیں، غیر اخلاقی طور پہ یہ آوارگی کا اظہار کر رہی ہے، اس وقت یہ سارا کچھ کرنا. باقی رہ گیا لون تھوڑا ہے تو مرچاں بہت دیاں نے تے کپڑے تے جتی، ان چیزوں پہ کوئی تک نہیں بنتا اپنی بیوی کو جھڑکنے اور مارنے کا، کوئی تک نہیں، بالکل کوئی نہیں. اللہ اکبر. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک کی ذات بہت بلند ہے، بہت بڑی ہے. تو اے خاوند، اے مسلمان خاوند، اللہ نے تجھے یہ رتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے تجھے خاوند بنایا ہے اور یہ شان عطا فرمائی ہے، تو اس رتبے کو ناجائز استعمال نہ کر.
کبھی تو نے سوچا ہے کہ اتنی بڑی ذات اللہ کی ہے، اتنی بلند ذات، اتنی بڑی ذات تیرے چھوٹے چھوٹے جرموں پہ تمہیں پکڑتی ہے، تیرے تو بڑے بڑے جرموں پہ تجھے معافی دیتی جا رہی ہے، تو اپنی بیوی کو خواہ بہانے سے مارنا شروع کر دیا تم نے۔ بڑے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ عدالتوں پہ جائیں تو عدالتیں بھری پڑی ہیں طلاقوں اور خلے کے کیسوں سے، تو ہم بھی چونکہ اللہ توبہ لوگوں کو کر کے دیتے ہیں، ہمارا بھی آستانہ ہے مولوی کے شریف، تو وہاں بھی یہ مسئلے مسائل بہت زیادہ آتے ہیں۔ کوئی مرد آ کے کہتا ہے جی کوئی دعا کرو میری بیوی نس گئی ہے، کوئی بیوی آ کے آندھی جی دعا کرو میرا مرد بڑا زیادتی کردا ہے مینوں کٹ دا کروں، بیبیاں آ کے آندیاں دعا کرو میرے شوہر نوں اللہ ہدایت دو مینوں گھروں کڈو، طلاق دے ہوئے، تو مرد کئی آندے نے آ کے دعا کرو ساڈی بیوی طلاق منگ دی ہے پئی، طلاق 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 ہو گیا۔ عدالتیں طلاقوں سے بھری پڑی۔ تو یہ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔